واتبع سبیل من اناب الی. کافی سال پرانی بات ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس کو کم از کم کوئی 10-11 سال ہو گئے ہوں گے. میں سیال کوٹ ایک جگہ پر گیا، یہ واقعہ بھی سمجھ لیں اور آپ کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، گفتگو کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا اور ان کے حربے بھی آپ کو سمجھ آئیں گے. میں سے گزر رہا تھا، ہمارے دوست ہیں کہ 2 مولانا ان کے میں رکا، تو انہوں نے کہا جی یہاں ایک غیر مقلد آج آیا تھا، اس نے کچھ سوال کیے تھے، آج ہم نے فلاں لڑکا تو اس کے گھر جانا ہے ان سے بات کرنے کے لیے، بہت اچھا ہوگا کہ آپ آئیں تو آپ چلیں. میں نے کہا آپ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میرے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مناظرے سے دوڑتا ہے. میں نے کہا آپ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے کو آپ نے مطمئن کرنا ہے اور آپ نے ہمارے گھر آنا ہے، جب آپ جائیں گے تو لڑکا نہیں ہوگا، کم از کم 3 مولوی اس کے ساتھ ہوں گے اور کتابیں وہاں موجود ہوں گی. تمہارے پاس یہاں کتابیں موجود نہیں ہیں، جب ہم وہاں جا کے بات کریں گے تو ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے تو کیسے بات ہوگی؟ اب ہمارا وقت ہے یہ مغرب کے قریب کا، گفتگو عشاء کے بعد ہونی ہے. نہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بڑا لڑکا ہے ہمارے گھر کا ہے، بس پہلے ہمارے ساتھ تھا، تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو اس کی خواہش ہے مجھے سمجھا دو. میں نے کہا مولانا یہ میرا فن ہے، اس فن پر مجھ پر اعتماد کرو، آپ اس کو جا کر سمجھا لو، مجھے لے کر نہ جاؤ. میں گیا، پہلے سے 3 مولوی موجود ہوں گے، آپ تو کہہ دیں گے بھی ہمیں تو نہیں پتا مناظرہ تھا. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں واپس جاتا ہوں، میں چلا گیا تو مجھے بات کرنی پڑے گی اور میرا وہاں جانا نہ جانا پھر ذلت ہوگا اور میں نہیں اٹھ سکوں گا، اور کتابیں تو ہمارے پاس ہیں. نہیں مولانا صاحب تسلی دے رہے ہیں. میں نے کہا چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ بازار سے کیسٹ لے لیں، ٹیپ اور کیسٹ، ٹیپ ریکارڈ لے لیں، ویڈیو نہیں ہے تو ٹیپ ریکارڈ لے لیں، گفتگو ویڈیو کریں، نہیں کر سکتے تو کم از کم آڈیو ریکارڈ کریں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہے کہ وہ ٹیپ لائے ہوں گے. نہیں میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں. چلو خیر ہم چلے گئے. جب ہم وہاں جا کر بیٹھے، 3 غیر مقلد مولوی، کتابیں ان کے ساتھ اور ریکارڈنگ کا پورا سسٹم ساتھ، اور 5-6 اپنی پسند کے لڑکے جن کو سمجھایا ہوتا ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے وہ ساتھ ہے. مجھے اگر نہ یاد رہا تو مجھے آپ یاد کرانا، میں آپ کو بتاؤں گا بھی کسی علاقے میں کام کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے. کوئی بندہ آپ کے پاس ہے نا جی مناظرہ کرنا ہے تو آپ نے کام کیسے کرنا ہے اور مناظرہ کیسے اور کب کرنا ہے، پھر آپ کو ہمارے پورے کام کی ترتیب سمجھ آئے گی کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں. چلے گئے، 3 مولوی بیٹھے ہیں، ریکارڈر بھی موجود ہے اور ان کی مزاج کے 5-7 لڑکے، مطلب پینٹ شرٹ اور کالی لڑکے وہ بھی تھے. میں نے کہا مولانا ٹیپ؟ کہتا نہیں ہے. میں نے کہا لاؤ، میں گفتگو نہیں شروع کروں گا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے. میں نے کہا اس پر میں اعتماد نہیں کرتا، ٹیپ لاؤ. نہیں ملے گی. میں نے کہا میں نہیں بات کرتا، میری ٹیپ مستقل ہوگی تو بات شروع کروں. اخیر ان کو شہر جانا پڑا، ایک دوست کی دکان کھلوانی پڑی اور کھلوا کر ان کو ٹیپ اور ساتھ 5 کیسٹیں لانی پڑی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی ریکارڈنگ کرو، آپ بھی کرو، چلیں جی بسم اللہ پڑھیں. اب ہماری تقریر پر بات شروع ہو گئی. پوری بات تو میں نقل نہیں کر سکتا کہ ہماری 3 گھنٹے بات چلتی رہی نا، لیکن تقریر پہ بات شروع ہوئی. جو میں صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں نا کہ واتبع سبیل من اناب الی. مولوی تھا، میں نام ان کا جانتا ہوں لیکن نام میں ذکر اس لیے کرتا کہ خام خواہ مناظر اسلام مشہور ہوگا کہ بہت بڑا آدمی ہے، حالانکہ اس کی ذلت کی تھی وہ نہیں، علماء سے آپ پوچھیں. اس نے دوران گفتگو کہا کہ شیخ الہند مولوی محمود حسن کی کتاب ہے ایضاح الادلہ، اس میں انہوں نے تحریف کی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ. تو انہوں نے الی الرسول کو چھوڑ دیا ہے، صرف الی اولی الامر کو ذکر کیا. آپ سمجھ آ گئے؟ اور واقعتاً ایضاح الادلہ میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، پہلے ایڈیشن میں ایسے ہی تھا. انہوں نے کہا دیکھو جی تعریف کی ہے اللہ کی شان. بس یہ تو مناظر کا کام ہوتا ہے نا، گرفت رکھنا، اور اللہ پاک مخالف سے غلطیاں کروائیں تو گرفت تو پھر آپ نے کرنی ہے نا. اس نے یہ آیت پڑھی نا واتبع سبیل من اناب الی، اس خود غیر مقلد نے، تو مجھے جو میں نے دلیل کے طور پہ پیش کی، مجھے کہتا ہے ابھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا واتبع من اناب الی، اس کا معنی یہ ہے. میں نے فوراً نوٹ کر لیا. اب گفتگو کر رہا تھا، شیخ الہند نے تعریف کی ہے اور آیت پڑھ دی جو آپ نے واتبع من اناب الی پڑھی ہے نا، اس کا معنی یہ ہے. میں نے کہا مولانا آپ سے گفتگو تقلید پر نہیں ہوگی، آپ سے گفتگو تحریف پر ہوگی. میں قرآن کی تعریف کرنے والے کو کافر سمجھتا ہوں، اور تم نے بھی واتبع من اناب الی پڑھا ہے جبکہ قرآن میں واتبع سبیل من اناب الی ہے. تم نے تعریف کی ہے، تعریف سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس پر بات کرو مجھ سے. مجھے کہتا ہے جو بس میری زبان سے غلطی سے نکل گیا ہے. میں خیر صرف یہ کر رہا ہوں، میں نے مناظرے نہیں کیے، اس کی خاص حکمت تھی کہ جس کے تحت میں نے کام نہیں کیا، اس کی خاص حکمت تھی. اب الحمدللہ ہماری پوری ٹیم ہے، صدر مناظر کچھ بھی نہیں، شرائط ہم ایسی طے کر لیتے ہیں کہ مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس لیے بارہا سمجھاتا ہوں آپ حضرات کو کہ میں انشاءاللہ کسی مغرب کے بعد اصلاحی مجلس ہوتی ہے نا، اس میں پوری ترتیب آپ کو سمجھاؤں گا. اگر کوئی کہے نا مناظرہ کرنا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے، ترتیب کیا رکھنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے. تقلید شخصی کے دلائل ذہن نشین فرمائیں. نمبر 1، قرآن کریم حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے. واتبع سبیل من اناب الی. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس میں صحابہ یعنی بعض صحابہ کی طرف اشارہ ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے کہہ رہا کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، ایسے آپ لوگ بھی اسلام قبول کر لو۔ تو اگر یہ مراد مان بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم دیا ہے، تو بھائی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم دیا ہے تو یہاں پہ پھر دو چیزیں اور نکلتی ہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا حکم دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی اقوال کی اتباع کرو، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے اتباع رسول کی، جو راستہ انہوں نے چنا ہے اس راستے کو تم بھی چنو؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کیا ہے؟ ایمان بالرسول، ایمان باللہ، ایمان بالرسول۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اگر وہ تفسیر مرل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث کو مان رہے، تم بھی قرآن حدیث کو مانو۔ یعنی ان کے کس راستے کی اتباع کرنا ہے؟ ان کا جو اتباع والا راستہ، وہ خود اپنے آپ میں متبع ہیں، تو جیسے وہ متبع سے تم بھی متبع بن جاؤ۔ تو یہ کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق، تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقلید کی رائے پہ تھے؟ نہیں، ان کا راستہ تقلید کا نہیں تھا، ان کا راستہ اتباع کا تھا۔ تو جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول کی اتباع کی ہے، ایسے تم بھی متبع بن جاؤ۔ تو اگر آپ مان بھی لیں کہ صحابی کے بارے میں بات ہے، تو صحابی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اقوال کی اتباع کر لیں، ان کے فتاوی کی اتباع کر لیں، بلکہ وہ جس صراط مستقیم پر چل رہے ہیں آپ بھی اسی صراط مستقیم کو پکڑ لو۔ یعنی اس راستے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو راستہ ان کا ہے وہی راستہ تم بھی چن لو۔ وہ راستہ کیا ہے؟ راستہ تقلید کا ہے۔ کیا وہ مقلد ہے کہ تم بھی مقلد بن جاؤ؟ وہ متبع ہیں، تم بھی متبع بن جاؤ۔ تو یہاں راستے کی اتباع مراد ہے کہ جس راستے کو انہوں نے پکڑا ہے وہ راستہ تم بھی پکڑ لو۔ یہاں یہ نہیں کہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے، جو ان کے فتاوی ہیں، اقوال ہیں، ان کو پکڑ لو، بالکل نہیں، بلکہ صاف طور پر سبیل کا لفظ ہے۔ سبیل کا لفظ بہت ہی واضح، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، جو میری طرف متوجہ ہے، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، اس کے راستے کو آپ جو ہے اس کے راستے کی اتباع کرو۔ تو یہاں کیا ہے؟ راستے کی اتباع ہے، کسی کے اقوال، کسی کے فتاوی وغیرہ کی نہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی نا، من اناب الیہ، یعنی جو میری طرف متوجہ کرتا ہے اس کی اتباع کرو۔ مطلب اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا کسی بھی معاملے میں، تو آپ اس کو بھی لے کے بیٹھے رہو گے؟ ہاں، بالکل نہیں۔ تو یہاں جو سبیل کا لفظ ہے وہ سبیل کی اتباع کرنے کی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر تنزلاً یعنی آخری ان کی تمام ضد کو مانتے ہوئے، ہر طرح کی ہٹ دریوں کو مانتے ہوئے، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ اس میں ابو بکر صدیق یا کسی صحابی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا مفسرین نے، تو اگر مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کرو، اگر یہ جو کہنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں تقلید کا حکم ہے، تو اگر ہم مان لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کا حکم دیا ہے، تو بھائی تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ قرآن اگر حکم دے رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرو، تو آپ اس حکم کے خلاف کسی اور کو کہاں سے لے آئے؟ اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جب یہ حکم آیا، یعنی یہ حکم کب آیا؟ ہم یہ کریں کہ اگر ہم ضد ان کی مان لیں، یعنی کہ ضد مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کا حکم قرآن میں اترا ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ پھر یہ اس کو چھوڑ کے کسی اور امام کو کیسے تقلید کر سکتے ہیں؟ آپ تقلید کیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر یہیں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ مفہوم ہم مراد لیتے ہیں کہ تقلید کا حکم ہے، تو کیا پریکٹیکل اس آیت پہ عمل ہوا؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا جسے وہ میلاد کے موقع پہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہے کہ میلاد مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ ہے قرآن میں، کہ اللہ کے فضل اور رحمت پہ خوش ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی رحمت اللہ عالمین ہے، تو ہم وہ خوشی منانے کا حکم، میلاد منانے کا حکم قرآن میں۔ تو بھائی اگر واقعی اس آیت میں تقلید کا حکم تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ مقلد تھے؟ کیا کسی نے آج تک کہا ہے کہ صحابہ نے تقلید کی ہے؟ صحابہ مقلد تھے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے۔ تو اگر اس میں تقلید کا حکم ہوتا تو مانو نہ کہو، اعلان کر دو کہ اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے سارے صحابہ مقلد ہو گئے تھے۔ اچھا، ایک اور پہلو سے آپ سوچو، یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، رسول موجود ہے، امام الانبیاء کا وجود ہے، ابھی زندہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور قرآن میں یہ حکم آ رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کا حکم آئے گا، شرم کرنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو مفتی صاحب، کیا خرافات جو ہے
लोगों को सिखा रहे हो। ये आयत कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चले जाने के बाद नाजिल हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुक्म हो रहा है, तो वत्तबी सबीला मन अनाब इलैया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की तकलीद का हुक्म नहीं हुआ यहाँ पे, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो इत्तबा का रास्ता चुना है, अल्लाह पर ईमान की राह चुनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की राह जो है चुनी है, वो मुराद है। तो बिल्कुल वैसे है ना जैसे सूरह फातिहा में कहा गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला। तो कुछ बेवकूफ लोग वहां पे भी तकलीद की बात ले आते हैं कि देखो इसमें भी तकलीद का हुक्म है कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। कुछ लोग यहाँ भी तकलीद मुराद लेते हैं। जरा सोचिए कि यहाँ अगर तकलीद मुराद है तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे? तो क्या माज़अल्लाह आप कहेंगे कि इमामुल अंबिया भी मुक़ल्लिद है? अल्लाह के नबी दुआ करें इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिन पर, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ताला तूने इनाम किया है। तो इसको पढ़ने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या आप कहेंगे कि ये तकलीद की बात है? यहाँ तकलीद की बात नहीं है, यहाँ सिराते मुस्तकीम का जो रास्ता है, जो सही राह है, उस राह को अपनाने की दुआ है कि अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला। यही बात यहाँ पे भी है, यही बात यहाँ पे भी है, यही मफहूम यहाँ पे भी है कि जो अल्लाह की तरफ इनाबत करता है, जो अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करता है, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसी राह को तुम भी अपना लो। यानी उनकी राह क्या है? इत्तिबा की राह है। तुम्हारी राह भी इत्तिबा की राह होनी चाहिए। तो ये जो बारीक फर्क है सिरात रास्ता और किसी के अक़वाल, किसी का अक़वाल को ले लेना, यह तकलीद है। और कोई किसी आदमी की जो राय है उस रास्ते को अपना लेना, ये तकलीद नहीं है। समझ रहे भाई? आप एक आम सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि एक हाईवे है जो कहीं आपको लेके जा रहा है, सीधा रास्ता है, कहीं आपको जाना है। कोई आपसे कहे कि भाई फला आदमी इस रास्ते पे चल रहे हैं, ये जो रास्ता है सीधा रास्ता है, इस पे जो लोग चल रहे हैं उनका रास्ता पकड़ लो, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके पीछे पीछे जाओ, वो कहाँ कहीं भी जाए। मतलब होता है ये जिस राह पे वो चला ये सीधा रास्ता है, तुम भी इसी रास्ते पे आ जाओ। ये तकलीद का हुक्म नहीं है मेरे भाई। मतलब एक मिसाल पेश की कि देखो फला फला उस सीधी राह, हाँ मान लो किसी को फला जगह जाना, तो उन लोगों ने वो हाईवे पकड़ा, तुम भी पकड़ लो। इसका मतलब नहीं उनको फॉलो करते हुए जाओ, इनका मतलब है कि वो भी उसी रास्ते पे, तुम भी उस रास्ते पे चलो। अगर वो आगे चल के उतर भी जाए ना तो तुमको नहीं उतरना, तुम्हें वो रास्ते को फॉलो करना है, तुम्हें उस रास्ते को अपनाना है, ना कि रास्ते पे जो चलने वाले लोग हैं वो जो कुछ कहें जो कुछ करें आप जो है उनको अपना लो। तो ये जो बारीक फर्क है ना, राह अपनाना और किसी शख्स की शख्सी अक़वाल अपनाना, रास्ते पर चलने वाले के अक़वाल को अपनाना, दोनों में फ़र्क है। तो जी देखा आप लोगों ने खुद सुना कि ये लोग जब मुनाजरा करने बैठते थे पहले तो शराइत इस तरह रखते थे कि मुनाजरा हो ही नहीं पाए, आवाम के सामने जो दलाइल है हक़ाइक़ वाज़ेह हो ही नहीं सके, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फेस सेविंग करवाई जाती थी और किसी तरह बच के बस निकल जाए, यही इनका मकसद होता था। ना कि मुनाजरे का मकसद ये होता था कि दोनों में कौन हक़ पे है कौन बातिल पे, ये वाज़ेह करना।